حالات تمہارے اچھے نہیں ہیں، سوشل میڈیا میں آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں جو تاریخی مسلمانوں کی جگہ ہے، ہر جگہ کے تعلق سے آج کورٹ میں کسی نہ کسی نے کیس داخل کیا ہے۔ آپ اور ہم اس علاقے میں آرام کی زندگی جی رہے ہیں، آپ اور ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت کامیاب ہیں، بہت خوشحال کی زندگی گزارتے ہیں۔ لوگوں، آج سے 8 دن پہلے کا جائزہ لیں آپ ہندوستان کے۔ یو پی کی سرزمین پر تمہاری مسجدوں کے تعلق سے لوگوں نے کہیں پر عریضہ داخل کیا تو ہند کے قانون کے تحت ان لوگوں نے جب وہاں معائنہ کرنے کا یہاں کی گورنمنٹ نے، یہاں کی حکومت نے اجازت دی، جبرن جب ایک مرتبہ ہو چکا، دوسری مرتبہ پھر گیا، تمہارے 5 مسلمان نوجوانوں کو شہید کے گھاٹ ان لوگوں نے اتار دیا۔ پھر تم کہتے ہو کہ ہم کامیاب ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم آرام کی زندگی جی رہے ہیں۔ مسلمانوں، حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، اس لیے وقت ہے کہ آپ سرکار مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دیوانے ہو جائیں اور ڈاکٹر اقبال کے اس شعر پہ عمل کریں، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوہی، جو ان کے ہو گئے رحمت پروردگار اپنی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو میری؟ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ طوفان نوح لانے سے کیا فائدہ، ایک اشک ہی کافی ہے اگر اثر کر جائے۔ اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے تو سارے لوگ اپنے ہاتھ کو اٹھائیں، کہہ دیں یا رسول اللہ۔ جو کرسیوں پہ بیٹھے ہیں بیٹھے رہیں، لیکن اپنے پیر کو جوتے اور چپل سے نکال دیں۔ اس لیے کہ صوفیہ کا نے کہا ہے کہ جو ایسی محفلوں میں محفل کے ادب کے ساتھ بیٹھتا ہے، اللہ پاک اس کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لوگوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتائیں آپ کہ سر سے لے کے پیر تک آپ گناہوں میں ڈوبے ہوئے، کچھ بھی تو نہیں ہے ہم لوگوں کے پاس آئے، نہ 5 وقت کی نماز ہم سے صحیح ہو پا رہی ہے، نہ ہم غریبوں اور یتیموں کی ہم مدد کر پا رہے ہیں۔ لوگوں، کم سے کم ایسی محفلوں میں آ کے بیٹھو تو مصطفیٰ کا سچا دیوانہ ہو کر کے بیٹھو، کچھ سیکھنے کی آپ کوشش کریں۔ علماء آپ کو دین سکھانے کے لیے جلسوں میں آتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، سورج نکلتا ہے، جب آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ بتاؤ آپ جلسے میں گئے تھے، آپ نے علماء سے کیا سیکھا، آپ نے نعت خواہوں سے کون سی نعتیں آپ نے سنی، تو آپ کی زبان بند ہو جاتی ہے۔ لوگوں، ہونا تو یہ چاہیے کہ ہماری زندگی ابھی تک کیا تھی ہمیں پتا نہیں، لیکن جب ہم اس تعلیمی بیداری کانفرنس میں آئے ہیں، جب کوئی نعت پڑھنے والا نعت مصطفیٰ پڑھتا ہے تو ہمیں یہ شوق اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ قاری جعفر کلیم نے نعت نبی پڑھا، میں بھی کل سے نعت نبی پڑھوں گا۔ جناب شعیب رضا برکاتی نے نعت نبی پڑھا، میں بھی کل سے نعت نبی پڑھوں گا۔ ہمارے بچے بھی نعت نبی پڑھیں گے۔ جب باپ گھر میں نعت نبی گنگنائے گا، جب ماں گھر میں نعت نبی گنگنائے گی، تو اس گھر میں پلنے والا بچہ گانا نہیں گائے گا، بلکہ ماں باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ بچے نعت نبی گنگنائیں گے۔ وہ بچے ماں باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نبی کا عاشق بنتا ہوا نظر آئے گا۔ صاحب، میری گفتگو تھوڑی دیر سنیں، اس لیے کہ جن باتوں کی ضرورت ہے میں وہ باتیں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر شہنواز قادری کی باتیں آپ کو اچھی لگے، میں اپنی بات نہیں کرتا، مصطفیٰ جان رحمت کی بات بتایا کرتا ہوں۔ اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آئے تو آپ حضرات اپنے دل کے کسی کونے میں ان باتوں کو جگہ دیں۔ اپنی زندگی میں آپ انقلاب لے کے آئے، اپنی زندگی میں آپ تبدیلی لے کے آئے۔ لوگوں، آپ کامیاب نہیں ہے، کسی بھی ذریعے سے آپ کامیاب نہیں ہے۔ جناب ماسٹر راہی صاحب اور یہاں کے نوجوان کمیٹی نے، ارانی کے تمام لوگوں نے تعلیمی بیداری کانفرنس کا انعقاد کیا۔ کیا مطلب اس کا صاحب؟ کہ آپ علم دین مصطفیٰ بھی حاصل کریں، عصری تعلیم بھی آپ حاصل کریں۔ شہنواز قادری اس تعلیمی بیداری کانفرنس سے ایک پیغام دینا چاہتا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، ہم سنی علماء کا یہ عقیدہ ہے کہ جب بھی ہم لوگ کوئی کام شروع کرتے ہیں تو پہلے مصطفیٰ
मुस्तफा जान रहमत पे दुरूद पढ़ते हैं और आला हजरत का शेर पढ़ा करते हैं, इसलिए कि 14वीं सदी के सबसे बड़े साइंटिस्ट का नाम कोई दूसरा नहीं, इमाम अहमद रजा की जात है। अगर किसी ने हमारे ईमान की हिफाजत की, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपके इलाके से बस अजमेर को जाती है, लोग अजमेर जाने से पहले बरेली शरीफ जाया करता है, दीगर दरगाहों में जाया करता है। लोगों क्यों? इसलिए कि अजमेर वालों की पहचान अगर किसी ने दिया है तो कोई दूसरा नहीं, मौलाना नकी रजा खान का वो शहजादा आला हजरत फासिल बरेलवी ने दिया है, जिसने पूरी जिंदगी इश्क मुस्तफा में गुजारी है, जिसने कहा था जानो दिल होशो खीरत सब तो मदीने को पहुंचे, तुम नकी चलते रहा सारा तो सामान गया। जो इश्क मुस्तफा में डूब जाता है, मदीने वाले आका उसको इतना नवाजते हैं कि मौलाना नकी रजा खान का बेटा अहमद रजा कहता है, जब तक बिके ना थे मुझे कोई पूछता ना था, या रसूल अल्लाह तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। फिर मेरा पीर ताज शरिया कहता है, जहां पानी अता कर दे बड़ी जन्नत ऐबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसे जो चाहे अता कर। ऐ मुस्तफा करीम के प्यारे दीवारों, आप वहीं रहे, औरतें ना आए, बच्चों के हाथ से भेज दे जिन बहनों को आना है, बैठ जाए वहां। ये अहले सुन्नत वल जमात का जलसा है, मसले के आला हजरत पे जो डटे रहते हैं उनका ये जलसा है। लोगों जनाबे मास्टर राहिद हों या यहाँ के नौजवान हों या अरानी के लोग हों या फिर अमलाबारी के लोग हों, पूरे इलाके के लोगों को मैं मुबारकबादी पेश करना चाहता हूं कि जनाब मास्टर राहिद साहब और यहाँ के लोगों ने बड़ा अच्छा काम करने के लिए पहल किया। लोगों यहाँ पर एजुकेशन बच्चों को सिखाया जाएगा। अगर आपके घर में इल्म नहीं है ना साहेब, तो फिर आपका घर अंधेरा है। अगर आप एजुकेटेड नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं है, अगर आपके समाज में तालीम नहीं है, वो समाज अंधा हुआ करता है। थोड़ी देर मेरी बातों को सुन लीजिए साहब, मैं कहता हूं आला हजरत का हम लोग शेर पढ़ते हैं। लोगों जब आप फजर की नमाज पढ़ लेते हैं, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बदवी हिदायत पे लाखों सलाम, पांचों नमाज के बाद आज लोग खड़े होकर मुस्तफा पे सलाम पढ़ा करते हैं। साहिब जहन को हाजिर रखिएगा, कौन आला हजरत है। कसम खुदा की अगर मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों का सवाल का हल ना निकले तो वो फिर बरेली शरीफ रवाना हो जाए। आला हजरत की बारगाह में सवालों का जवाब तलाश करे। लोगों आप अपने जहन को हाजिर करें, कौन आला हजरत है, कौन इमाम अहमद रजा फासिल बरेलवी है। आला हजरत सिर्फ आशिक का नाम नहीं, आला हजरत अपने वक्त के मुजद्दिद भी, आला हजरत फासिल बरेलवी अपने वक्त के बहुत बड़े वली गुजरे हैं। लोगों आइए तो सही सुने, मेरे आला हजरत बरेली शहर में है, आला हजरत की बारगाह में लोग जमा है। एक अल्लाह का वली आता है जिसका नाम धोखे शाह है। जो लोग बरेली शरीफ जाते हैं नाम सुने होंगे, मंदिर इस्लाम में पढ़ने वाले सुने होंगे, हजरत मौलाना नजमुल हुदा हशमती साहब हो या दीगर आलमा हो जो मंदिर इस्लाम में पढ़े हैं, वो धोखे शाह का नाम सुने होंगे। या जो फिर उर्से आला हजरत के मौके से जाते हैं, उस अल्लाह के वली का मज़ार कहाँ है? बरेली शहर में है। ये धोखे शाह अल्लाह का वली गुजरा है। लोग इसको धोखे शाह क्यों कहते थे? अल्लाह अकबर, वो लोगों के बीच रहते, काहे बकाहे लोगों के सामने से नजर से गायब हो जाते, इसलिए इसका नाम धोखे शाह रखा गया। एक दिन ये दौड़ा दौड़ा धोखे शाह आला हजरत फासिल बरेलवी की बारगाह में आता है। आने के बाद अर्ज करता है, ए इमाम अहमद रजा खान, आप कहते हो कि मुस्तफा की हुकूमत जमीन पे भी चलती है, आप कहते हो कि मुस्तफा की हुकूमत आसमान पे भी चला करती है, तो मेरे आला हजरत ने फरमाया, धोखे शाह, मैं कहता हूं कि मुस्तफा की हुकूमत जमीन पे भी चलती है, मुस्तफा की हुकूमत आसमान पे भी चला करती है। वो धोखे शाह कहता है, ए इमाम अहमद रजा खान फासिल बरेलवी, मैं अपनी निगाह बंद करके जब जमीन पे डालता हूं तो जमीन पे मुस्तफा की हुकूमत नजर आ रही है, लेकिन जब मैं अपनी निगाह बंद करके आसमान का मायना करता हूं तो मुस्तफा की हुकूमत नजर नहीं आती है। मेरे आला हजरत फासिल बरेलवी कहते हैं, धोखे शाह,
اور آنکھ بند کر، آسمان کا معائنہ تو کر، مصطفیٰ کی حکومت آسمان پہ بھی چلتی ہے۔ پھر دھوکے شاہ نے آنکھ بند کیا، جب آسمان کی طرف دیکھا نا تو دھوکے شاہ کو مصطفیٰ کی حکومت نظر نہیں آئی۔ اللہ پاک پر جب دھوکے شاہ وہاں سے نکل گیا، میری اعلیٰ حضرت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، رب کی بارگاہ میں میرے اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں، اے بارے الہ تیری بارگاہ میں احمد رضا یہ دعا کرتا ہے کہ دھوکے شاہ کے ولایت کے معیار کو بڑھا دے۔ جب ہی اعلیٰ حضرت نے یہ دعا مانگی، دھوکے شاہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے گیا، 2-3 گھنٹہ گزرا ہے، دھوکے شاہ واپس پھر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے، اے امام احمد رضا خان، آپ نے صحیح کہا تھا کہ مصطفیٰ کی حکومت زمین پہ بھی چلتی ہے، مصطفیٰ کی حکومت آسمان پہ بھی چلا کرتی ہے۔ جب ہی اس نے یہ تسلیم کیا، لوگوں نے کہا، اے اعلیٰ حضرت 2-3 گھنٹہ پہلے آیا تھا، یہ دھوکے شاہ اللہ کا ولی کہہ رہا تھا کہ اے احمد رضا مصطفیٰ کی حکومت صرف زمین پہ چلتی ہے، آسمان پہ نہیں۔ 2-3 گھنٹہ گزرا ہی اب یہ تسلیم کر رہا ہے، اے احمد رضا مصطفیٰ کی حکومت زمین پہ بھی چلتی ہے، مصطفیٰ کی حکومت آسمان پہ بھی چلا کرتی ہے۔ تو میرے اعلیٰ حضرت پکار اٹھتے ہیں، اے لوگوں سنو، جب 2-3 گھنٹہ پہلے دھوکے شاہ میری بارگاہ میں آیا تھا، اس کی ولایت کا وہ مقام نہیں تھا، جب یہ یہاں سے گیا میں نے دعا کیا، اللہ نے میری دعا کو قبول کیا اور دھوکے شاہ کے ولایت کے معیار کو بڑھا دیا۔ یہاں سے پتا چلا کہ اعلیٰ حضرت صرف اپنے وقت کے مجدد نہیں بلکہ اپنے وقت کے بہت بڑے کتب، اپنے وقت کے بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں۔ اے لوگوں، اعلیٰ حضرت اس ذات کا نام ہے۔ لوگوں ذہن حاضر کرے، آج علاقہ تباہی کے راستے کی طرف جا رہا ہے۔ جناب ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے کوئی قوم دنیا میں بے اختیار رکھتی۔ لوگوں بتاؤ تو صحیح، جلسے آپ کراتے ہیں، جلسے کے بعد ہمارے علاقے میں کوئی تبدیلی نہیں۔ آج تم نے ایک چیز بنا لیا ہے کہ علماء دعا کرتے ہیں، علماء کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، علماء پہ انگشت اٹھانے والے، علماء پہ انگلی اٹھانے والے۔ جب علماء دعا کرتے ہیں تو 10 میں سے 4 تو سود اور بیعت کھانے والا ہوتا ہے، جھوٹ بولنے والا، غیبت بولنے والا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ توبہ کر رب کی بارگاہ میں، توبہ کر لے، موت براق موت آنی ہے۔ اے لوگوں، اپنے اولادوں کی صحیح پرورش کر، کامیاب نہیں ہیں آپ لوگوں۔ آج دیکھیں اجمیر کی سرزمین، سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علی کی بارگاہ کے تعلق سے بھی کورٹ میں کیس کیا گیا ہے، آج ایک سنوائی تھی، معلوم نہیں ہے۔ لوگوں جب ہم دیکھیں گے پھر پتا چلے گا کہ آج کی سنوائی میں کیا ہوا۔ یہاں پر بھی ان لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہاں پر بھی ہمارے صنموں کا گھر ہے۔ صنم کے معنی کیا ہوتے ہیں آپ علماء سے پوچھ لیجئے گا، اس لیے کہ حالات بڑے نازک چل رہے ہیں۔ لوگوں آپ اتنے کامیاب اور آپ سیف نہیں ہیں ہندوستان میں۔ اگر آپ سیف ہونا چاہتے ہیں، دولت مند بننے سے صرف نہیں ہوگا، زمین صرف آپ کے پاس ہونے سے نہیں ہوگا، آپ کے پاس صرف پیسہ ہونے سے نہیں ہوگا، صرف آپ کاروبار کریں گے اس سے نہیں ہوگا، پیسہ کے ساتھ ساتھ علم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ زمین کے ساتھ پیسہ، زمین کے ساتھ علم کا ہونا ضروری ہے۔ آپ کی بزنس کے ساتھ علم کا ہونا ضروری ہے۔ اگر باپ 20 بیگھہ زمین کا مالک ہے، اگر بیٹا ان پڑھ ہے تو پھر وہ کوئی کامیاب انسان نہیں ہے۔ لوگوں یاد رکھنا، اگر دولت سے زیادہ کوئی طاقت ہے، اگر زمین سے زیادہ کوئی چیز طاقت رکھتی ہے، اگر دنیا کے تمام دولتوں سے زیادہ کوئی چیز طاقت رکھتی ہے تو وہ علم ہے۔ آپ پہلے علم حاصل کر لیں، جب آپ کے بچے علم داں ہو جائیں گے، قسم خدا کی آپ کے بچے کی زبان بند نہیں ہوگی، ہاتھ سے قلم چلے گا، گورنمنٹ کو للکارتا ہوا زمین جو ہے نظر آئے گا۔ اس لیے اپنے بچے
بچوں کو تعلیم یافتہ بنائے، پہلے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلائے، پہلے اپنے بچوں کو علم دین مصطفیٰ سے آراستہ کرائے۔ صاحب آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتائیں کہ آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے آج گالی دے رہے ہیں، عورتیں دوڑی دوڑی جاتی ہیں، حضرت کوئی تعبیر مجھے دے دیجیے، میرا بچہ بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، میرے بچے آج مجھے گالی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ایسے ماں باپ کو جو آپ کے بچے آپ کو گالی دیتے ہیں۔ اگر آپ کے بچے آپ کو گالی دیتے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے صاحب؟ اس بچے کے گالی دینے کی وجہ اس کے والدین ہے، باپ ہے اس کا ذمہ دار، ماں ہے اس کی ذمہ دار۔ جب شوہر اور بیوی آپس میں جھگڑے کرتے ہیں تو پھر آپ کا بچہ ماں باپ کی گالی کو کیچ کرتا ہے، پھر وہی بچہ سماج میں دوسرے کو گالی دیتا ہوا نظر آتا ہے، پھر اپنے ماں باپ کی باتوں پہ عمل کرتے ہوئے وہ دوسرے لوگوں کو تانا دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے سامنے اچھی بات کریں، اپنے بچوں کے سامنے علم دین مصطفیٰ کی بات کریں، اپنے بچوں کے سامنے دنیا کے کسی گائک کا نام کا ذکر نہ کریں، اپنے بچوں کے سامنے دنیا کے کسی ایکٹر کا نام نہ لیا کریں، اپنے بچوں کے سامنے دنیا کے کسی انسان کا نام نہ لیں، بلکہ جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے تو اپنے بچوں کے سامنے مصطفیٰ جان رحمت کا بچپنا بیان کریں، مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کیا کریں، اپنے بچوں کے سامنے غوث اعظم کی سیرت بیان کریں، اپنے بچوں کے سامنے غریب نواز کی سیرت بیان کریں۔ جب آپ اپنے بچوں کے سامنے یہ باتیں رکھیں گے، آپ کا بیٹا بڑا ہو کر آپ کو گالی نہیں دے گا، بلکہ آپ کا بیٹا بچپن سے جب مصطفیٰ کی سیرت سنے گا، غوث اعظم کی تاریخ سنے گا، غریب نواز کے واقعات سنیں گے، وہ بچہ بڑا ہو کر غوث اعظم تو نہیں بن سکتا لیکن غوث اعظم کا دیوانہ ضرور بنے گا، غریب نواز کا دیوانہ ضرور بنے گا اور اپنے ماں باپ کی قدر کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر آپ کے بچے آج بگڑتے ہیں صاحب، اس کا ذمہ دار آپ ہے۔ آپ ایک تعویذ نہیں، بیٹے کے گلے میں 1000 تعویذ آپ ڈال دیجیے، آپ کا بیٹا سدھرنے والا نہیں، آپ کے گھر سے غربت جانے والی نہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کا ایمان کتنا کمزور ہو چکا ہے؟ لوگ آج جسے سورہ فاتحہ تک پڑھنا نہیں آتا ہے، جس کو قرآن کی تلاوت کرنا نہیں آتا ہے، ہماری جاہل عورتیں ایسے بھگوڑوں کے پاس، ایسے نہ جانے پوجا کرنے والے کے پاس، نہ جانے ایسے دعا تعویذ کرنے کے بعد جو پیشاب کر کے پانی تک نہیں لینا جانتا ہے، عورتوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے، مردوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں اس کے پاس جائیں گے، اس کی وجہ سے ہماری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ سنو، ایسے جاہلوں کے پاس جانے سے بہتر یہ ہے کہ تم اپنی مسجد کے نمازیوں کی 40 دن تک چپلیں سیدھی کرو۔ قسم خدا کی 40 دن ابھی مکمل نہیں ہوگا، ان نمازیوں کی چپل سیدھی کرنے کی وجہ سے اللہ تیرے گھر سے پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ شرط ہے کہ آپ طریقہ مصطفیٰ پہ آپ چلیں، مصطفیٰ کے قانون پہ آپ چلیں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے مدینے کی وادی سے جو پیغام دیا ہے ان پیغامات پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہماری قوم کو دین کی صحیح سمجھ عطا کرے، لوگوں سے ہم کو حاضر کرے۔ آج آپ کے مدرسے کا اسٹاف بولتا ہے کہ اپنے بچے کو پڑھنے کے لیے بھیجیے، اپنی بچی کو علم دین مصطفیٰ حاصل کرنے کے لیے بھیجیے، لیکن ماں باپ کے کان تک یہ آواز آتی ہے، نہ اس کی آواز پہ باپ دھیان دیتا ہے نہ ماں دھیان دیتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا آپ اپنے بچوں کو اسکول میں نہ پڑھائیں، پڑھائیں بڑی ضروری ہے۔ آپ اپنے بچوں کو آج اعلیٰ تعلیم دلائیں، اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلا کر کے ہندوستان کے بڑے بڑے عہدے پر آپ اپنے بچوں کو فائز کروائیں۔ آپ کے بچے پڑھ لکھ کر کے IAS بنے، آپ کے بچے پڑھ لکھ کر کے IPS بنے، آپ کا بچہ پڑھ لکھ کر کے ایڈوکیٹ بنے، آپ کا بچہ پڑھ لکھ کر کے انجینئر بنے، آپ کا بچہ پڑھ لکھ کر کے ایک بہتر ٹیچر بنے۔ جب ہماری قوم کے یہ بچے پڑھے لکھے ہوں گے تو پھر قوم کو فائدہ ہوگا۔ لوگوں ذہن کو حاضر کرے۔ میں اپنے موضوع کو کہاں لے کے جانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ تعلیمی بیداری کانفرنس ہے۔ تعلیم بھی آپ سیکھیں، قوم میں بیداری بھی آنی چاہیے،
قوم میں بیداری کب آئے گی؟ جب آپ کے سماج میں علم ہوگا، جب ہماری سوسائٹی میں تعلیم ہوگی، تو جب سوسائٹی میں تعلیم ہوگی تو پھر اس سوسائٹی میں بیداری آ جائے گی۔ جس قوم میں تعلیم اور علم ہوگا اس قوم میں بیداری آ جائے گی۔ شرط اول ہے کہ آپ پہلے علم دین مصطفیٰ سیکھیں، لوگوں ذہن کو حاضر کریں۔ آج ہم اپنے بچوں کو اسکول میں پڑھانے کے لیے ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں، منع نہیں ہے آپ پڑھائیں اپنے بچوں کو، لیکن جب آپ کے مسجد کا امام آپ سے کہتا ہے کہ اپنے بچوں کو علم دین مصطفیٰ سیکھنے کے لیے مسجد میں بھیجیں، باپ بھی اس پر دھیان نہیں دیتا ہے، ماں بھی دھیان نہیں دیتی ہے۔ ایک بچے کو اسکول بھیجنے کے لیے آپ اس کو غسل دلاتے ہیں، آپ اسے اچھا کپڑا پہناتے ہیں، اسکول کا یونیفارم اس بچے کو پہناتے ہیں، ٹفن تیار کر کے اس بچے کو دیتے ہیں۔ ایک عصری تعلیم کے لیے جب آپ اتنی محنت کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس سے زیادہ محنت اس تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے کرنا چاہیے جس علم کے تعلق سے میرے مصطفیٰ نے کہا تھا کہ ہر مسلمان مرد عورت کے لیے علم دین کا سیکھنا فرض ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو پہلے قرآن پڑھائے، پھر اپنے بچے کو عصری تعلیم دے۔ ہم نے قرآن کی اہمیت سمجھا نہیں، ہم نے قرآن کے مرتبے کو سمجھا نہیں۔ اگر ہمارے بچے قرآن پڑھتے ہیں تو ماں باپ کو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ذہن کو حاضر کیجیے گا، سارے لوگ ایک بار ہاتھ اٹھائے کہہ دیں یا رسول اللہ، اس لیے کہ کسی نے کہا تھا ہمیں یا رسول اللہ کے نعرے سے پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے۔ لوگ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، آپ اتنی کھیتیاں کرتے ہیں، برکت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، دین میں آپ اتنی محنتیں کرتے ہیں، عورتیں پریشان نظر آتی ہے کہ میرا شوہر اتنا کماتا ہے، برکت نام کی چیز گھر میں نہیں ہے۔ میری بہنیں سنو، نماز کی پابندی کر، نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کر۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوگی اللہ پاک قرآن کی تلاوت کی وجہ سے اس گھر کو تمام پریشانیوں سے اللہ اس گھر کی حفاظت فرما دیتا ہے۔ اس لیے قرآن پڑھے، لوگوں ذہن کو حاضر کریں۔ اب آپ کا بچہ قرآن پڑھے اگر تو آپ کو فائدہ کیا ہے؟ ایک چیز آپ یاد رکھیے گا، علامہ شاکر صاحب یہاں پہ موجود ہے، حضرت مولانا ضیاء الرحمن قاصر کے رہنے والے، جو ہمارے علمی زمانے کے ساتھی ہیں، طالب علم کے زمانے کے ساتھی ہیں، وہ بھی موجود ہے۔ حضرت علامہ عمران ہو یا حضرت مولانا یعقوب صاحب ہو، حضرت علامہ مظاہر صاحب جو برامپور میں ایک بڑھیا ادارہ چلاتے ہیں، لوگوں ذہن کو حاضر کریں اور میری بات کو غور سے سنیں۔ جب آپ کا بیٹا صبح اٹھتا ہے، جیسے ہی آپ کا بچہ کہتا ہے ابو جان ہم مدرسہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، بھلے آپ کا بچہ نورانی قاعدہ پڑھے، آپ کا بچہ اصلاً قرآن پڑھے، آپ کا بچہ قرآن مقدس پڑھے، اس کتاب کی قیمت کتنی ہے؟ اصلاً قرآن کا ہدیہ 20 روپیہ، نورانی قاعدہ کا اگر ہدیہ دیکھیں تو 20 روپیہ، قرآن مقدس کا اگر آپ ہدیہ دیکھیں 300 سے 400 500 اچھے ایڈیشن کا اگر آپ لیں گے تو 1000 تک اس کا ہدیہ ہے۔ لیکن وہی آپ کا بیٹا 20 روپے کی کتاب یا سلن قرآن ہے، جب گھر سے نکلتا ہے مدرسہ جانے کے لیے، اگر آپ کا بیٹا اس کتاب کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے نیچے کر کے لے کے جاتا ہے تو دیکھنے والا بھی کہتا ہے بیٹا یہ سلن قرآن ہے، بیٹا یہ نورانی قاعدہ ہے، بیٹا یہ قرآن مقدس ہے۔ اس کتاب کی بے حرمتی نہ کر، اس کتاب کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے نیچے جھکا کر کے مت لے کے جا، بلکہ اس کتاب کو سینے سے لگا ہوئے لے کر کے جا۔ اب ریشن آپ کو نکالنا ہے صاحب، اگر آپ کا بیٹا مدرسہ جاتا ہے تو نورانی قاعدہ کو سینے سے لگا لیتا ہے یا سلن قرآن کو سینے سے لگا لیتا ہے، قرآن مقدس کو سینے سے لگا لیتا ہے، لیکن وہی آپ کا بیٹا ہے پڑھتا ہے انگلش میڈیم اسکول میں، بکس کی قیمت ہے 25,000 روپے، اگر آپ کا بیٹا اس کتاب کو لیتا ہے تو سینے پہ لگا کے نہیں پیٹھ میں لاد کے لے کے جاتا ہے۔ آپ کا بیٹا ایڈوکیٹ بنے، ان بک کو اپنے سینے پہ لگا کے نہیں پیٹھ میں لاد کے لے کے جاتا ہے۔ تو یہاں سے پتا چلا جو علم دین مصطفیٰ حاصل کرتا ہے یہ علم جو ہے اس کے ساتھ قبر میں بھی رہا کرتا ہے اور یہ علم میدان محشر میں بھی بچاتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو آپ پہلے
قرآن کی تعلیم دے. میں عرض یہ کر رہا تھا صاحب کہ آپ اپنے بچوں کو علم دین مصطفیٰ کے طرف جو ہے پڑھانے کا دھیان آپ نہیں رکھتے. اگر آپ کا بیٹا قرآن پڑھے, اگر آپ کی بیٹی قرآن پڑھے, ماں باپ کو اس سے فائدہ کیا ہے صاحب؟ اگر آپ کا بیٹا یہاں کے مدرسے میں آ کر کے قرآن پڑھنا شروع کرے, ماں باپ اس کا دھیان نہیں دیتا. ماں باپ کو قرآن پڑھنے پہ خوشی ہونا چاہیے, انسان کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی بچہ مدرسے میں جا کر کے قرآن مقدس پڑھنا شروع کرتا ہے, یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے, وہ بچہ جیسے ہی سورہ فاتحہ کے الحمدوں کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے, اے فرشتوں سنو, اس بچے نے قرآن پڑھنا شروع کیا, لہذا اس بچے کے ماں باپ کا نام لکھ لیا جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے تو سارے لوگ کہہ دیں یا غوث اعظم. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر تقریر سمجھ میں نہ آئے تو آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ مجمع سے کھڑے ہو کے کہہ دیں, مولانا مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, نعت مصطفیٰ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. جب تک تقریر سمجھ نہیں آئے گی آپ کی زندگی میں انقلاب نہیں آ سکتا. نعت مصطفیٰ سمجھ کے آپ سنا کرے, تقریر سمجھ کے سنا کرے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ قرآن پڑھنا شروع کرے, جیسے ہی الحمد پڑھتا ہے, اللہ اس کے والدین کا نام فرشتوں کے پاس لکھوا دیتا ہے, یعنی باپ کا نام فرشتہ لکھ لیتا ہے, ماں کا نام فرشتہ لکھ لیتا ہے. جیسے ہی یہ بچہ پہلا پارہ پڑھتا ہے, دوسرا پارہ پڑھتا ہے, تیسرا پارہ پڑھتا ہے, اے مسلمانوں یاد رکھنا, میں دیکھ رہا ہوں حضرت, بس یہ پیغام پہنچانے دیجئے پھر میں اپنی تقریر ختم کر دوں گا. میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے آپ کے طرف, بس 2-4 منٹ کا وقت ہو جائے, بس وقت مجھے دے دیا جائے. اللہ کے پیارے رسول کے دیوانوں سنو, میرے آقا فرماتے ہیں کہ جیسے ہی وہ بچہ تیسرا پارہ, چوتھا, پانچواں, یہاں تک کہ قرآن مقدس کے 30ویں پارے کو پڑھ لیتا ہے, میرے آقا فرماتے ہیں کہ جیسے ہی وہ بچہ سورہ ناس کے آخری ورڈ یعنی والناس کو پڑھنے والا ہوتا ہے, مدینے والے مصطفیٰ کہتے ہیں رب کی رحمت جوش پہ آتی ہے. اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے, اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, آج اس بچے نے قرآن پڑھ کے ختم کیا, پڑھا اس بچے نے, لیکن اس کا رب اس کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر دے رہا ہے. پڑھا اس بچے نے قرآن, لیکن ان کے والدین کی مغفرت اللہ پاک کر دے رہا ہے. ارے اللہ تم سے کہتا ہے ہم تو مائل پاکرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں, راہ کسے دکھلائے رہرب منزل ہی نہیں. اے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں, علم دین مصطفیٰ اپنے بچوں کو پہلے آپ دکھائیں, آپ ایجوکیٹڈ بنے, آپ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلائیں. بس 1 منٹ میں ایک پیغام لے لیں. یہ ہمارا سرجا پوری برادری, حضرت علامہ شاکر صاحب قبلہ, قائد جلسہ حضرت علامہ اجاز صاحب, حضرت مولانا یعقوب صاحب قبلہ, بس 1 سے 2 منٹ میں ٹائم لینا چاہتا ہوں. یہ جلسہ خود ہمارا ہے. ارانی کے نوجوانوں نے, ماسٹر راہی صاحب نے بڑا اچھا کام کیا ہے. یہ جلسہ کرنے کے بعد ایجوکیشن کیسے عام کیا جائے, بچے تعلیم یافتہ کیسے بنے, وہ ایک یہاں پر مدرسہ بنام اسکول قائم کرے گا. اس لیے سارے علاقے کے لوگوں کو دھیان دینا چاہیے. لوگوں, آج علاقے کے ہر گلی میں, ہر محلے میں ایک ٹیپو سلطان کی ضرورت ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا صاحب کہ آج ہمارا علاقہ دیکھے ہم کہاں چلے جا رہے ہیں. لوگوں, بس ایک چیز آپ سن لیں, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں, اپنے بچوں کو علم دین مصطفیٰ سے آراستہ کرائیں, اپنے بچوں کو آپ اچھی تعلیم دیں. میں عرض یہ کر رہا تھا, ہمارا علاقہ آپ تباہ ہوتا چلے جا رہا ہے. کسی کا بیٹا باہر رہ کر کے کمائے, اگر مہینے کا 1 لاکھ کماتا ہے, عورتیں بھی حسد کا شکار ہو جاتی ہے, مرد بھی جو ہے حسد کا شکار ہو جاتا ہے. کوئی اگر گاؤں میں بلڈنگ بنانے لگتا ہے, ایک دوسرے کو کھجانے لگتا ہے, ارے یہ بلڈنگ بنا رہا ہے, آپس میں جھگڑے لگاؤ, اس کی بلڈنگ کو رکوا دو. اپنے آپس میں ایسے جھگڑے آپ لگاتے ہیں. صاحب بس ایک بات آپ کو کہہ دوں, آج حسد کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حسد بڑی بیماری ہے. اگر آپ کسی سے حسد اور بغض رکھتے ہیں, آپ خود تباہ ہو جائیں گے. اس لیے کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا تھا, یا رسول اللہ, حسد کتنی بڑی بیماری ہے. میرے آقا کریم فرماتے ہیں, کون آقا جو
کل قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا. اگر کام آئے گا تو مدینے والے مصطفیٰ کام آئیں گے. کون آقا جو میدان محشر میں آپ کو ہم کو بچاتے ہوئے نظر آئیں گے, جس کے تعلق سے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, یا رسول اللہ آپ روتے جائیں گے, سب کو ہنساتے جائیں گے. حسد نہ کرنا نبی فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے خون لکڑی کو کھا جاتا ہے, اگر آپ کے گھر میں چوکی ہے, اگر چوکی کی لکڑی میں خون پکڑ لے تو کیا وہ چوکی محفوظ رہے گی؟ نہیں, بلکہ خون اس لکڑی کو کھا جائے گی. گھر میں اگر پلنگ ہے, اگر اس پلنگ کی لکڑی میں خون پکڑ لے تو کیا آپ کا پلنگ صحیح رہے گا؟ نہیں, وہ خون اس پلنگ کو تباہ کر دے گا. اگر آپ کے گھر میں لکڑی کا صوفہ ہے, اگر اس لکڑی میں خون پکڑ لے تو اس صوفے کو تباہ کر دے گا. نبی فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے خون لکڑی کو تباہ کر دیتا ہے, اسی طریقے سے حسد انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. حسد کرو گے برباد ہو جاؤ گے. حسد نہ کرنا. اے میری قوم کے لوگوں, کمپٹیشن کرو. اگر کسی کا بیٹا ایڈوکیٹ بنتا ہے, آپ غریب ہیں, حوصلہ بلند رکھیں, اپنے حوصلے کو بلند کرے, اپنی سوچ کو اعلیٰ کرے, کمپٹیشن کرے. اگر فلانے کا بیٹا ایڈوکیٹ بنا ہے تو میرا بیٹا بھی ایڈوکیٹ بنے گا. اگر اس کا بیٹا پڑھ لکھ کر کے ٹیچر بنا ہے, میرا بیٹا بھی ٹیچر بنے گا. اس کا بیٹا IAS بنا ہے تو میرا بیٹا بھی IAS بنے گا. اس کا بیٹا پڑھ لکھ کر کے کالج کا پروفیسر بنا ہے, میرا بیٹا بھی پڑھ لکھ کر کے کالج کا پروفیسر بنے گا. کمپٹیشن کا جب ہماری سماج میں, ہماری سوسائٹی میں کمپٹیشن لوگ کرنے لگیں گے تو قسم خدا کی سماج سدھرتا ہوا نظر آئے گا, سماج ترقی کرتا ہوا نظر آئے گا. ضرورت ہے کہ آپ کمپٹیشن کی